حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ آپ انتہائی بہادر اور بے حد سخی تھے، اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے، کسی بھی سائل کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، مہمانوں کی بڑی خاطر تواضع کیا کرتے تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑا اور لوگ دانے دانے کے لیے محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں، حج کے ایام میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے سالن کے ساتھ میں تمام حاجیوں کو پیٹ بھر کے کھلایا، کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹایا، تمام کے تمام حاجیوں کو پیٹ بھر کے کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی کہ روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے، چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشیں بھی ہوئے۔ بہت حسین اور خوبصورت اور وجیح تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ منورہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمر کی شہزادی سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے شہزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے، چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستہ میں بمقام غزہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ میں رہنے لگے۔ محترم ناظرین کرام، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے، بڑی عبادت کیا کرتے تھے، غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے جاتے اور کئی دنوں تک خدا کی عبادت میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو آپ اکثر غار حرا ہی میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشیں رہا کرتے تھے۔ بڑی عبادت گزار تھے اور آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت، بڑی محبت تھی کہ آپ بڑے نیک تھے، عبادت گزار تھے، اور زیادہ وقت، زیادہ لمحہ آپ خدا کی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے، تو دعا ان کی مقبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی سے روکتی تھی۔ آپ کو بخوبی معلوم ہے مکہ کے حالات کیا تھے، لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور جناب عبد المطلب ان کو بڑی سختی سے روکا کرتے تھے، بڑی سختی کے ساتھ میں منع کیا کرتے تھے، اور چور کا ہاتھ بھی کاٹ دیا کرتے تھے۔ جو چور چوری کرتا تھا اس کی سزا یہ ہوتی تھی کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتے تھے۔ اور ایک خصوصیت ان کے اندر بہت اچھی تھی کہ وہ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، مہمان نواز تھے ہی، کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں پرندوں کو بھی آپ کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب مطعم الطیر یعنی کہ پرندوں کو کھلانے والا بھی ہے۔ شراب، زنا، چوری، ڈکیتی، ان تمام چیزوں کو وہ حرام بھی جانتے تھے کہ آپ ہی نے زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی رہے اور سجادہ نشیں ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا تھا اور 120 برس کی عمر پا کر آپ نے وفات پائی۔ محترم ناظرین کرام، اصحاب فیل کا واقعہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش سے 55 دن پہلے ہی ہوا تھا۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صرف
55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फौज लेकर काबा को ढाने के लिए पहुंचा था। यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फौज लेकर काबा को ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। उसका सबब यह था कि अबरहा ने यमन के दारुल सल्तनत सना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाने काबा के यमन आकर उस गिरजाघर का हज किया करें, उसकी ज़ियारत किया करें, और ताकि लोगों की भीड़ भी बढ़ती जाए। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में गुस्से में जल भुनकर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर में पाखाना करके उसको निजासत से लथपथ कर दिया। जब अबरहा ने ये वाक़या सुना तो वो तैश में आकर गुस्से में आकर आपे से बाहर हो गया और खाने काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। और उसकी फौज के अगले दस्ते, एक दस्ता जो फौज से आगे आगे चल रहा था, वो मक्का वालों के तमाम ऊँटों को और दूसरे मवेशी को छीन लिया, दूसरे जानवरों को छीन लिया, और उसमें जिन जानवरों को जो छीना था उसमें 200 या गालिबन 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। और अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़या से बड़ा रंज पहुंचा। चुनांचे आप इस मामला में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। और जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमा में बुलाया। और जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा, वो बादशाह अबरहा जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रोबदार और निहायत ही हसीनो जमील आदमी है, जिनकी पेशानी पर नूरे नबुव्वत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबरहा मरऊब हो गया और बेख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, कैद करके रखे हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी है, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की क्या हकीकत है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ, आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की ज़रा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अबरहा अपने फिरौनी लहजा में कहा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रोए ज़मीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मिस्मार कर देना ज़रूरी समझता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन। इस गुफ्तगू के बाद अबरहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों में जाकर छुप जाओ और पनाह ले लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने ख़ानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाने काबा में गए और दरवाज़ा का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और संजीदगी के साथ में गिरिया गुजारी के साथ दरबारे बारी ताला में इस तरह दुआ मांगे, लाहुम्मा इन्नल मरआ यमनउ रिहलहु फमना रिहालका वंसुर अला आलि सलीबी वआबिदीहिल यौम आलका। ऐ अल्लाह, बेशक
ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں یعنی کہ عیسائیوں کے مقابلہ میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور کعبہ کے قریب ہی پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار للکار کر کوشش کرنے لگا کہ ہاتھی اڑ جائے، اس پر ضربیں لگانے لگا، اسے مارنے لگا، چلانے لگا، مگر ہاتھی اپنی جگہ سے اٹھا نہیں۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کے پنجوں اور چونچ میں 3 کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں کی طرح یہ دل کے دل لشکروں نے ابرہہ کے فوج پر اس زور و شور سے سنگ باری کی، پتھر برسانا شروع کر دی کہ آن کے آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کے سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایک ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکڑی کسی پھیل یعنی کہ ہاتھی پر اور اس کے سوار پر گر پڑتی، اس کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، تمام کے تمام پوری فوج تہس نہس ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ ابرہہ دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ کیا دیکھ رہا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کنکڑ ہاتھی کے سوار پر جیسے ہی پڑتی اس کے سر کو چیرتی ہوئی، اس کے سروں کو چھیدتی ہوئی، پورے جسم کو پار کر کے ہاتھی کے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین پر چلی جاتی اور سب کے سب وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گیا کہ اس کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکڑوں کے پتھر سے مارے، تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا اور ان کے اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔